مرشد کو ہم اپنی روح بیچ دیتے ہیں اور سب کچھ ہم اپنے مرشد پر چھوڑ دیتے ہیں، چاہے باقی زندگی ہم جیسے بھی گزاریں۔ ذرا پہلے یہ دیکھ لیں کہ انسان کے اندر جو ہے یہ تو اس کا سر ہے، اس میں ہے لطیفہ انا، یہ پھر اس کا سینہ ہے، قلب ہے، سری ہے، اخفا ہے، خفی، روح اور یہ نفس ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اور پھر اس کے اوپر ایک لیئر چڑھی ہوئی ہے جسم کی، یہ ہو گیا جسم۔ صحیح ہے؟ لطیفہ انا کا تعلق ہے اللہ سے، لطیفہ انا کا تعلق اللہ سے، اور یہ جو لطیفہ قلب ہے اس کا تعلق ہے آدم سے، لطیفہ سری کا تعلق ہے موسیٰ سے، اخفا کا تعلق ہے محمد رسول اللہ سے، خفی کا تعلق ہے عیسیٰ علیہ السلام سے، روح کا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام سے، نفس کا تعلق ہے شیطان سے۔ سارے بک ہو گئے؟ اب رہ گیا جسم، جسم کا تعلق ہے مرشد سے، جسم کا تعلق مرشد سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر لطیفہ انا جس کا تعلق اللہ سے ہے اگر وہ اللہ سے واصل نہیں ہے تو وہ بیکار ہے۔ روح کا تعلق ابراہیم سے ہے، اگر ابراہیم سے نسبت و فیض نہیں ہوا تو یہ روح بھی بیکار ہو گئی۔ خفی کا تعلق عیسیٰ سے ہے، اگر اس کا فیض عیسیٰ سے نہیں ہوا تو یہ خفی بھی بیکار ہو گیا۔ یہ اخفا ہے، اس کا حضور نبی پاک سے تعلق ہے، حضور کی فیضان نبوت سے اگر یہ منور نہیں ہوا تو یہ بھی بیکار ہو گیا۔ یہ سری ہے، موسیٰ کا فیض سری کو نہیں ملا، سری بھی بیکار۔ قلب آدم صفی اللہ، آدم صفی اللہ کی تعلیمات سے قلب جاری نہیں ہوا تو یہ قلب بھی بیکار۔ صحیح ہے؟ اور دنیا میں زمانے کا یہی حال ہے، نہ اس کی نسبت ملی، نہ اس کی نہ اس کی، اور جو شیطان کی نسبت ہے وہ شیطان سے ہے، نفس کی، اس کو نسبت ملی ہوئی ہے، باقی سب رنڈوے ہیں۔ شیطان، نفس کا تعلق شیطان سے ہے تو نفس کو تو مدد ملی ہوئی ہے شیطان کی، لہذا اس نے سب پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو مرشد وہ جو کامل ہوتا ہے اس کا حق تیرے جسم پر ہے، اس کا حق جسمانی خدمت لے سکتا ہے تجھ سے، تیرے قلب میں ذکر کو دائم جما دے گا، ذکر الہی کو دائمی طور پر داخل کر دے گا تیرے قلب میں، صلاۃ تیرے اندر داخل کر دے گا، تیری روحوں لطیفوں کو نماز پڑھنا سکھائے گا، تو سوتا رہے گا تیرے اندر کی چیزیں نمازیں پڑھتی رہیں گی، تو مرشد کے گھر میں جھاڑو دیتا رہے گا تیری اندر کی چیزیں بیت المعمور میں نمازیں پڑھتی رہیں گی۔ سمجھ گئے نا؟ جو سب کچھ اپنے مرشد پر چھوڑ دیتے ہیں اور خود کچھ نہیں کرتے وہ لوگ جو ہے شیطان کے مرید ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جی سب مرشد کرے گا بس ہم گناہوں میں لگ جاتے ہیں۔ اگر کوئی مرشد ہے اور واقعی وہ کامل مرشد ہے، باقی کو تو چھوڑو، سرکار کی بات کرتا ہوں کہ سرکار گوہر شاہی آپ کا ماننے والا، ذرا غور سے سننا ہے، ابھی واہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، غور سے سننے کی بات ہے یہ، کہ سرکار کا ماننے والا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اسی مرشد پھڑیا کامل باہو اپے لاسی سارا ہو، ہم کو کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی، سرکار ہمیں پہنچا دیں گے۔
یہ کہہ کے اور وہ گناہوں میں لگ جاتا ہے، نہ سرکار کے مشن سے تعلق، نہ سرکار کی ذات سے تعلق، یہی بکواس صبح شام کرتا رہتا ہے، تو وہ زندیق ہے۔ کوئی اور مرشد تو الگ، سرکار کا ماننے والا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کرنا، بس اپنے کاروبار میں مست رہے، گناہوں میں مست رہے، اور سرکار کے اوپر نام لے کے تکیہ کرے کہ وہ مجھے پار لگا دیں گے، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سرکار کے دامن پر داغ لگانے سے مترادف ہے کہ سرکار کی صحبت میں بیٹھنے کے باوجود اس پر یہ اثر نہیں ہوا کہ یہ گناہوں سے توبہ تائب ہو جائے، ہر قسم کا گناہ اپنے لیے روا رکھے کہ میرا مرشد بچا لے گا۔ نو، کوئی مرشد نہیں بچائے گا، مرشد بچاتا نہیں ہے گناہوں سے، تمہیں مرشد گناہوں سے ہٹاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مرشد کہہ دے کہ تم گناہ کرتے رہو ہم دیکھ لیں گے، ایسا مرشد اگر کوئی کہے تو وہ مرشد نہیں، شیطان ہے۔ اصل مرشد وہ ہوتا ہے جو خواہش گناہ ختم کر دے تیرے اندر سے، تیرے نفس کو پاک پوتر بنا دے، تیری آنکھوں میں حیا اور نور آ جائے، تیرے قلب میں نور ایمان جگمگائے، اور تو پاک صاف ہو جائے، تیرا کردار بھی پاک صاف ہو جائے۔ یہ مرشد کی نسبت سے ایسا ہوتا ہے۔ مرشد کیسے کہہ سکتا ہے جا تو گناہ کر، خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں؟ نہیں، اگر کوئی مرشد ایسا کہہ رہا ہے کہ جی جو مرضی ہے کرتے رہو بس یہاں آ جاؤ، تو وہ مرشد نہیں ہے، مرشد نہیں ہے وہ۔ کچھ لوگ پھر ناجائز استعمال کرتے ہیں غوث اعظم کی بات۔ کیا کہ غوث اعظم نے فرمایا تھا کہ میرے مرید تیرا جو جی چاہے کر، میرا ہاتھ بہت بڑا ہے۔ اچھا، اب گندے ذہن کی گندی سوچ، آپ نے غوث پاک کے مریدوں کو دیکھا تھا وہ کتنے زاہد تھے، کتنی سختی تھی ان کے اوپر۔ آپ تو اپنے آپ کو دیکھ کے تعبیر، اچھا جو مرضی کرو، اینی تھنگ، چلو کسینو چلتے ہیں، کوئی گوگو باہر ہے، کوئی ادھر چلے جاتے نہیں۔ وہ جو اپنے مریدوں کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، تو یہ تو دیکھو ان کے جو مرید تھے وہ کتنے سخت طریقت اور شریعت کے پابند تھے، اور انہوں نے اس کا مطلب کیا اخذ کیا ہے کہ تیرا جو جی چاہے کر۔ اب جو جی چاہے کر سے کیا مراد ہے؟ آج بھی کر سکتے ہیں یہ کام جو جی چاہے کرنے والا۔ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں نماز میں مزہ نہیں آتا، ذکر میں مزہ آتا، ٹھیک ہے تو پانچوں وقت ذکر کر۔ کیوں جی؟ مراقبہ، کسی کو مراقبہ میں مزہ آتا، ٹھیک ہے تو ذکر نہیں، تو مراقبہ کر۔ یہ ہے تیرا جو جی چاہے کر، میرا ہاتھ بہت بڑا ہے، کسی بھی عمل میں لگ جا، تیری منزل تک میں پہنچا دوں گا، میرا ہاتھ یعنی میری رسائی اللہ تک ہے، کسی بھی عمل میں لگ جا۔ یہ نہیں کہا تھا کہ تو لوگوں کے دل توڑ، تو زنا کر، شراب پی، مجرا دیکھ، بے ایمانی کر، فراڈ کر، یہ نہیں کہہ سکتا کوئی مرشد۔ اور اگر کوئی کہتا ہے تو پھر وہ مرشد نہیں ہے، پھر وہ ابلیس ہے، شیطان ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بات کلیئر ہو گئی ہے۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.